سامعین حضرات، ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر نعیم الدین نیٹ ورک سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں۔ منبر نور پر جلوہ فرما حضور سربراہ اعلیٰ صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، جملہ اساتذہ کرام، علماء کرام، حفاظ کرام اور قابل صد احترام سامعین کرام و ناظرین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ سبحان اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم نیر اعظم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اور معطر بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد خلقک ورضا نفسک وزینت عرشک ومداد کلماتک، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں اویس احمد بحیثیت خطیب آپ کی خدمت میں بہار کے پٹنہ سے حاضر آیا اور یہ حضور حافظ ملت علیہ الرحمت والرضوان کا یہ فیض ہے اور حضور سربراہ اعلیٰ صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ ان کی دعاؤں نے مجھے اس لائق بنایا کہ میں آپ کے درمیان بیٹھ کر کچھ لب کشائی کر رہا ہوں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور حافظ ملت کی غلامی میں موت نصیب فرمائے، اور جس طرح حضور حافظ ملت نے دین متین کی خدمات کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، ہم بھی ان کے غلام بن کر دین متین کی خوب سے خوب خدمت کرنے کی ہمیں اللہ توفیق مرحمت فرمائے۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کا یہ جلسہ بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت جلسہ ہے، اور اس جلسے کا موضوع اور اس کا عنوان بھی بڑا پیارا ہے۔ دنیا کی جو سب سے زیادہ پاکیزہ جگہ، جو سب سے زیادہ خوبصورت جگہ ہے، وہ ہے اللہ کا گھر، اسے مسجد کہا کرتے ہیں، اور اسی مسجد کے سنگ بنیاد کے لیے اس مبارک جلسے کا اہتمام کیا گیا، اس کا انعقاد کیا گیا، اور اس علاقے کے بڑے نوجوان بوڑھے بزرگ تمام لوگوں نے شرکت کی، اور آپ لوگوں کی سعی سے، آپ لوگوں کی کوششوں سے یہ ماشاءاللہ جلسہ بخوبی اپنی منزل تک جا رہا ہے۔
اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس مقصد کے تحت اس محفل پاک کا اہتمام کیا گیا، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں بھی کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ آمین اللہم۔ محترم عزیزوں، بزرگوں اور ساتھیوں، بڑی پیاری ایک حدیث ہے۔ حضرت سیدنا امام ابن ابی دنیا اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن قائم ہوگا اور ایک بہت وسیع و عریض میدان میں ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جلوہ فرما ہوں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے جسم پر سبز رنگ کے دو لباس ہوں گے، دو کپڑے ہوں گے۔ اسی کپڑے میں ملبوس حضرت آدم علیہ السلام تمام لوگوں کو ملاحظہ کر رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے کہ کون سا میری اولاد میں سے کون شخص جنت کی طرف جا رہا ہے اور کون شخص جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اتنے میں کیا دیکھیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک امتی ہے جسے فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دیں گے اور کہیں گے یا احمد یا احمد، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام ہیں، ان میں سے ایک نام احمد بھی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوجہ ہوں گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ دیکھیں آپ کیا ایک امتی ہے جسے فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، ذرا دیکھیں اس کو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ، تیز قدم کے ساتھ اس فرشتے کے پیچھے پیچھے چلیں گے اور فرشتے کو آواز دیں گے ٹھہرو ٹھہرو، رکو رکو۔ تو فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اللہ کی طرف سے، ہمیں اللہ کی طرف سے مامور کیا گیا ہے اور اللہ کے حکم کے ہم پابند ہیں، لہٰذا اللہ کا حکم ہے کہ ہم اسے جہنم میں لے جائیں، لہٰذا اسی کام کے لیے ہم اسے جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھوڑا غمگین ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں دست مبارک سے، اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی پکڑیں گے اور داہنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے رب عز و جل کی بارگاہ میں یہ دعا کریں گے، یہ عرض کریں گے کہ اے اللہ، اے بار الہ، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہ کیا تھا کہ میں تیری امت کے سلسلے میں تجھے رسوا نہ کروں گا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، تو نے وعدہ مجھ سے کیا تھا نا کہ تیری امت کے سلسلے میں میں تمہیں رسوا نہ کروں گا۔ تو جیسے ہی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ارشاد ہوگا کہ اے فرشتوں رک جاؤ اور میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہہ رہے ہیں ویسا کرو، اور تم ان کی اتباع کرو اور ان کی پیروی کرو، اور وہ جیسا تمہیں حکم دے رہے ہیں اسی کی حکم کی تعمیل کرو۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کو رکنے کا حکم صادر فرماتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی جھولی میں سے، اپنے پاس میں سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالتے ہیں۔ کاغذ کا ٹکڑا نکالنے کے بعد میزان عمل جو ہے، جس میں عمل جس میزان پر، جس ترازو پر عمل تولا جائے گا، ایک پلے پر انسان کی نیکیاں رکھی جائیں گی تو دوسرے پلے پر انسان کی بدی اور برائیاں رکھی جائیں گی، اس کے گناہ رکھے جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ گناہ کا پلہ بھاری ہوا ہوگا، نیکی کا پلہ ہلکا ہوا ہوگا، تبھی تو فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ اگر نیکی کا پلہ بھاری ہوتا اور گناہ کا پلہ ہلکا ہوتا تو فرشتے اسے جہنم میں نہیں لے جاتے بلکہ جنت کی طرف لے جا رہے ہوتے۔
لیکن اس شخص کی جو میزان میں جو گناہوں کا پلڑا تھا وہ گناہوں کا پلہ بھاری تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے اور اس ٹکڑے کو اس شخص کی نیکی کے پلے میں بسم اللہ شریف پڑھتے ہوئے جیسے رکھیں گے اس شخص کی نیکی کا پلہ فوراً بھاری ہو جائے گا، اس شخص کا نیکی کا پلڑا فوراً بھاری ہو جائے گا، اور پھر حکم ہوگا کہ اسے تم جہنم میں لے جا رہے ہو، یہ تو جنت کا حقدار ہے، لہٰذا اسے جنت لے جایا جائے۔ تو پھر وہ شخص، وہ بندہ، وہ عرض کرے گا کہ آپ اتنی خوبصورت چہرے والے ہیں، آپ اتنے حسین و جمیل چہرے والے ہیں، بہت خوبصورت ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد وہ عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آخر کاغذ کے ٹکڑے میں کیا لکھا تھا؟ اس کاغذ کے ٹکڑے میں کیا تھا کہ کاغذ کا ٹکڑا جیسے پڑا وہ پلہ نیکیوں سے بھاری ہو گیا؟ اچھا، قیامت کے میدان میں جب میزان رکھی جائے گی، جب ترازو رکھی جائے گی، تو دنیاوی ترازو کا عالم یہ ہے کہ جو چیز بھاری ہوتی ہے وہ چیز نیچے جھک جاتی ہے نا، اور جو چیز ہلکی ہوتی ہے وہ اوپر اٹھ جاتی ہے۔ لیکن قیامت میں جسٹ اس کا الٹا ہوگا، جو چیز بھاری ہوگی وہی اوپر اٹھے گی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس شخص نے عرض کی اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایسا کون سا کاغذ رکھ دیا اور کون سا کاغذ کا ٹکڑا رکھ دیا، اس میں کیا لکھا تھا، کیا تحریر کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے جو میری نیکیاں کم تھیں وہ نیکیاں میری بڑھ گئیں، نیکیوں میں اضافہ ہو گیا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ جانتے ہو جو درود پاک تم نے مجھ پر دنیا میں پڑھا تھا وہی درود پاک اس کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا تھا، اور جیسے میں نے رکھا درود پاک کی برکت سے تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہو گیا، سبحان اللہ۔ اور جس چیز کی تمہیں ضرورت تھی وہ ضرورت بھی میں نے تمہاری پوری کر دی۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دستگیری ہے، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرم ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھتے ہیں ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن اگر ہماری نیکیوں میں کمی ہو جائے گی، اگر ہماری نیکیاں کم پڑ جائیں گی، تو یہی درود و سلام آپ سے جو بار بار جلسوں میں میلاد شریف کے کی محفلوں میں جو بار بار پڑھنے کو اور تلاوت کرنے کو کہا جاتا ہے، یہی درود و سلام کل قیامت کے دن آپ کو کام آئے گا، اور یہی درود و سلام آپ کو جہنم میں جانے سے بچا لے گا۔ تو یہ درود و سلام کی برکت ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دستگیری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا ہے، یہ قدرت دی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس کی چاہے سفارش فرما دیں اور جس کی چاہے شفاعت فرما دیں، اور حضور کی شفاعت سے جو انسان جہنم کا حقدار تھا وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ بے شک سبحان محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے جو خطبے کے بعد آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے بندو، اے لوگو، اگر تم نے میرا شکریہ ادا کیا، اے لوگو اگر تم میرے شکر گزار بندے بن گئے، تو یاد رکھنا کہ تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ ہو جائے گا، بے شک سبحان اللہ، تمہاری نعمتیں اور بڑھ جائیں گی۔ لیکن اگر وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم نے کفران نعمت کیا، یعنی اگر تم نے میری نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کی، تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی، تو یاد رکھنا ان عذابی لشدید، کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اب غور طلب امر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر دو چیزیں بیان فرمائیں۔
پہلی چیز یہ بیان فرمائی کہ جو بندہ میرا شکریہ ادا کرے گا اس کا انعام کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دے گا، اور جو بندہ اللہ کی ناشکری کرے گا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے عذاب میں گرفتار کر دے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتنی ساری نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتیں ہیں کہ ان نعمتوں کو ہم گننا بھی چاہیں نا تو ان نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمت کو کاؤنٹ کرنا چاہو، گننا چاہو، تو تم اللہ کی نعمتوں کا حصار نہیں کر سکتے، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ آپ بازار سے سارے قلم اٹھا لیں اور ساری سفیدی اٹھا لیں، ساری کاپیاں اٹھا لیں، اب سارے قلم سے اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو قلم کی روشنائی ختم ہو جائے گی، کاغذ کی سفیدی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے۔ اب ظاہری طور پر تو چند نیکیاں ہمیں چند نعمتیں اللہ کی نظر آتی ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ آسمان دنیا میں جو بھی چیزیں پیدا کی گئی ہیں، انسانوں کے کام میں آنے والی چیزیں، انسانوں کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جو چیز انسان کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے اور انسانی زندگی کے لیے جو چیز فائدہ مند ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ یہ جو رات کی ٹھنڈک آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، جو صبح کا جو سورج ہوگا وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، رات کی جو ستارے ہیں وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ہواؤں کا چلنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، پہاڑ، پیڑ، پودے، درخت، حجر، شجر، ساری چیزیں اللہ کی نعمت ہے۔ ہماری جو جسم ہے، ہمارا جو پارٹس آف باڈی ہے، ان کو آپ دیکھ لیں، یہ آنکھ جن کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ کان جن کے ذریعے ہم سنتے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ قدم، یہ پاؤں جن کے ذریعے ہم چلتے ہیں، جاتے ہیں، یہ ہاتھ جن کے ذریعے ہم پکڑتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی نعمت ہیں۔ ابھی کورونا کال آیا تھا نا، بہت سے لوگ پریشان حال تھے، ایک شخص بیمار پڑ گیا اور بیماری کی عالم میں اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا۔ جب ہاسپٹل سے صحت مندی کے ساتھ وہ گھر واپس آیا تو اسے بتایا گیا کہ آپ بیمار پڑ گئے تھے اور آپ کی بیماری میں اتنا خرچ آیا۔ تو جب اس نے خرچ کے بارے میں سنا اور اس نے یہ دیکھا کہ مجھے آکسیجن دیا گیا، کیونکہ اس بیماری میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اور سانس لینے میں کافی تکلیف ہوتی ہے، تو جب اس شخص نے یہ دیکھا کہ مجھے آکسیجن لینے میں تکلیف ہو رہی تھی لہٰذا مجھے آکسیجن دیا گیا تھا اور آکسیجن کا بل یہ آیا، تو اس شخص نے دیکھا جیسے وہ رونے لگا، حالانکہ وہ شخص مالدار تھا اور پیسوں کی اس کے پاس کمی نہیں تھی۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو صحت دی، آپ صحت مندی کے ساتھ گھر واپس آئے تو رونے کی کوئی وجہ نہیں بنتی ہے، آپ خوش ہو جائیں، اللہ کی رحمت پر کا شکریہ ادا کریں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہ جو رونا ہے یہ افسوس کا رونا نہیں ہے کہ میرا مال خرچ ہوا، میرے پیسے خرچ ہوئے، میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میں تو اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کر کے رو رہا ہوں، میں تو اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کر کے رو رہا ہوں، اور وہ نعمت یہ ہے کہ میں جب سے پیدا ہوا آج تک اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہم استعمال کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے استعمال کے بدلے کبھی بھی ہم سے معاوضہ طلب نہیں کیا، کبھی بھی ہم سے معاوضہ طلب نہیں کیا۔ اور تھوڑے دنوں کے لیے میں بیمار کیا پڑا، تھوڑے دنوں کے لیے مجھے آکسیجن کی ضرورت کیا پیش آئی، مجھے ہاسپٹل میں جب آکسیجن دیا گیا تو اس آکسیجن کا بل لیا گیا، تو میرا رب کتنا بڑا کریم ہے، ارے میرا رب کتنا بڑا رحیم ہے، کیسا پالنہار ہے کہ مجھے بچپن سے لے کر اب تک جو آکسیجن فراہم کرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا، ہے نا اللہ تعالیٰ کا کرم، کیونکہ اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام تعریفیں ہیں کیونکہ وہ تمام
तमाम आलमों का रब है, पालनहार है, पालने वाला है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी नेमतों की बौछार फरमा दी। अल्लाह ताला की इतनी नेमतें हैं कि अल्लाह ताला की नेमत से हम जान नहीं छुड़ा सकते। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि नहीं हम अल्लाह की नेमत इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम कहीं बाहर चले जाते हैं। तो कोई भी शख्स अल्लाह की नेमत से बाहर नहीं निकल सकता। जहां जाएगा सूरज की रोशनी हासिल करेगा ना, वो रब की नेमत है। जहां जाएगा जमीन पर तो चलेगा, ये रब की नेमत है। जहां जाएगा पाँव का इस्तेमाल करेगा, अपने आज़ाए जिस्मानी का इस्तेमाल करेगा, ये भी रब की नेमत है, ये भी अल्लाह की नेमत है। तो अल्लाह की नेमतों पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करना ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा, तुम्हारी नेमतों में इजाफा हो जाएगा। आज हम देखें कि आज अगर हम किसी बच्चे को भी हम तरबियत देते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चों को कोई मेहमान आता है और मेहमान कुछ पैसे देकर चला जाता है, कोई गिफ्ट देकर चला जाता है, तो बच्चों को भी हम सिखाते हैं कि बेटा धन्यवाद बोलो, बेटा थैंक यू बोलो, शुक्रिया बोलो। अगर हमारे घर के बच्चे शुक्रिया नहीं बोलते तो उसे हम समझते हैं कि उसको कोई मैनर नहीं है, इसको कोई तहजीब नहीं है, इसको सलीका नहीं है। बच्चों को हम सिखाते हैं। तो हम देखें कि दुनिया में एक मामूली सा तोहफा भी हमें मिलता है, मामूली सा कोई एहसान भी हमारे साथ करता है, तो हम उसके एहसान पर शुक्रिया अदा करते हुए, फौरन शुक्रिया अदा करते हुए जज़ाकल्लाह और शुक्रिया कहते हैं। लेकिन अपने रब की जो नेमतें हम इस्तेमाल करते हैं, क्या उस पर हम लोग शुक्रगुजारी करते हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी नेमतें अता फरमाई हैं, तो उन बहुत सारी नेमतों में एक नेमत जो है माल भी है। माल के बारे में, दौलत के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया अल मालू वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, कि माल और बेटे औलाद ये दुनियावी जिंदगी की खूबसूरती है। और आज इसी माल की ज़रूरत है जो मस्जिद का संगे बुनियाद रखा गया और तामीर मस्जिद का जो ख्याल आया लोगों के दिलों में, उसमें चूँकि एक कसीर माल चाहिए, एक बड़ा माल का बड़ा मिकदार चाहिए जिसकी बुनियाद पर मस्जिद की तामीर होगी। तो वो माल जो हम खर्च करते हैं, वो माल जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो माल भी अल्लाह की जानिब से एक नेमत है। अब हमें ये देखना है कि उस नेमत का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, उस नेमत का यूटिलाइज कहाँ पे करते हैं। क्या हमारी नेमत, इस माल वाली नेमत का इस्तेमाल शरीयत की रोशनी में होता है या गैर शरई उमूर में हम माल का इस्तेमाल करते हैं? हम देखें घूमने के लिए और यूं ही तमाशा भी बनने के लिए या अपनी आसाइश की चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए, अपने नफ्स को सुकून देने के लिए हम तो माल खूब खर्च करते हैं। लेकिन जहाँ पर अल्लाह के घर में माल देने की बारी आती है, जहाँ पर मस्जिद में माल देने की बारी आती है, मदरसों में माल देने की बारी आती है, यतीमों, बेवाओं, गरीबों, मुफलिसों को माल देने की बारी आती, तो हम अपना जेब टटोलने लगते हैं, फिर हमारी जेब से माल नहीं निकलता। तो हम देखें कि अल्लाह वाले जो होते हैं, जो उस माल को भी अल्लाह की राह में खूब खर्च करते हैं। जैसे कि सूरह आले इमरान की आयत करीमा जब नाजिल हुई, चौथे पारे की जो सबसे पहली आयत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। ऐ लोगो, तुम उस वक्त तक भलाई नहीं पा सकते, तुम उस वक्त तक कामयाबी नहीं पा सकते, तुम उस वक्त तक मुत्तकी नहीं बन सकते, परहेजगार नहीं बन सकते, अल्लाह वाले नहीं बन सकते। किस वक्त तक? जब तक अपनी पसंदीदा शय, जब तक अपनी सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज अल्लाह की राह में खर्च ना करो। अब हम देखें कि हमारी सबसे ज्यादा पसंदीदा शय क्या है। पसंदीदा चीज को आप अंग्रेजी में फेवरेट कह सकते हैं कि हमारी फेवरेट चीज क्या है। जब देने की बारी आती है, जो खसीस माल हम लोग देते हैं, रद्दी माल देते हैं, जो माल बचा कुचा होता है ना, वही माल अल्लाह की बारगाह में देते हैं। आप देख लें, मस्जिदों में जब जुमा का चंदा होता है या तामीर मस्जिद के नाम पे जब चंदा होता है, जब अल्लाह की राह में, अल्लाह के घर में देने की बारी आती है, तो सिक्का खंगालते हैं, सिक्का टटोलते हैं। जो सबसे छोटा नोट हमारी पॉकेट में होता है, उसी नोट को देने के सोचते हैं।
اور جو سب سے خراب قسم کا نوٹ ہوتا ہے، پرانا ہوتا ہے، تھوڑا سا پھٹا کٹا ہوتا ہے، ایسے ہی نوٹ کو دینے کے بارے میں ہم سوچتے ہیں۔ لیکن جب ہم شادیوں میں جاتے ہیں، جب شادیوں میں کسی کو تحفہ دینا ہوتا ہے تو ہم نوٹ کو بھی چینج کروا کے کڑے کڑے قسم کا نوٹ ہم لوگ لیتے ہیں بازار سے، اور پھر ان نوٹوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم کہاں جا رہے ہیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے تو خسیس مال استعمال کرتے ہیں، ردی مال استعمال کرتے ہیں، خراب مال استعمال کرتے ہیں، اور جب دنیاوی چیزوں میں مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو اچھے سے اچھا مال خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کیا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز ہرگز کامیابی کو نہیں حاصل کر سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ جیسے ہی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ابو طلحہ انصاری جن کے پاس ایک بہت ہی بیش قیمت باغ تھا، اور اس باغ کا نام تھا بیروحا، اور اس باغ کے جو پھل تھے، کھجور کے جو پھل تھے، بہت ہی زیادہ لذیذ اور پورے مدینے میں بہت زیادہ مشہور وہ پھل تھا۔ لیکن جیسے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ شے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، تو انہوں نے اللہ کے رسول کو گواہ بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے وہ باغ اللہ کے راہ میں قربان کر دیا۔ تو ہم دیکھیں کہ کیا ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اللہ کی راہ میں کیسا مال خرچ کرتے ہیں؟ اچھا مال خرچ کرتے ہیں، اپنا پسندیدہ مال خرچ کرتے ہیں، یا ردی مال خرچ کرتے ہیں؟ جیسا کہ ایک واقعہ آتا ہے، بڑا ہی پیارا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص آیا اور اس نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایک پڑوسی ہے جس کے اس پڑوسی کے آنگن میں ایک کھجور کا درخت ہے، اور اس کھجور کے درخت میں جب پھل لگتا ہے تو کھجور کی جو ڈالیاں ہیں وہ ڈالیاں میرے آنگن میں جھک جاتی ہیں، اور جب کھجور پک جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے، تو خود بخود وہ کھجور ٹپک کر کے میرے آنگن میں گر جاتی ہے، اور جب میرے آنگن میں گرتی ہے تو میرے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بچے گری ہوئی چنی ہوئی کھجور کو کھانے لگتے ہیں اور کھا کر کے بہت خوش ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی میرے پڑوسی کو خبر لگتی ہے کہ میرے کھجور کے درخت سے گری ہوئی کھجور پڑوسی کے بچے کھا رہے ہیں، وہ پڑوسی بھاگتا ہوا میرے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، میرے بچوں کو ڈانٹتا ہے، اور جو میرے بچے کھجور کھا رہے ہوتے ہیں اس آدھی کھجور کو بھی منہ سے نکال کر کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اور میرے بچوں کو بڑا ڈانٹتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفارش کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر آیا ہوں کہ آپ سفارش کر دیجئے کہ وہ میرے بچوں کے ساتھ ایسا نہ کرے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، بچے ہی تو ہیں اور گری ہوئی کھجور کھا رہے ہیں، جان بوجھ کے توڑ تو نہیں رہے ہیں۔ تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم صادر فرمایا کہ اس پڑوسی کو بلایا جائے۔ وہ پڑوسی آیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ واقعہ، یہ بات میں نے تمہارے بارے میں سنی ہے کہ یہ بات سچ ہے؟ تو وہ پڑوسی کہنے لگا کہ ہاں بالکل یہ 100% سچ بات ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کھجور کا درخت ہے یا اس کی 2 ٹہنیاں جو تمہارے پڑوسی کے آنگن میں جھک جاتی ہیں، کیا وہ مجھے تم دو گے؟ تو وہ شخص بڑا بدبخت تھا، اس نے انکار کر دیا۔ کیسی بدبختی تھی اس کی! صحابہ اکرام تو اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، لیکن وہ کیسا شخص تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر کے مانگا، اس کھجور کے درخت کو مانگا، اس کھجور کے درخت کی 2 ٹہنیاں مانگی، لیکن اس شخص نے دینے سے انکار کر دیا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اس کے بدلے جنت میں ایک کھجور کا درخت عطا کروں گا۔ سبحان اللہ! اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیزوں کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ اب حضور کا اختیار دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسا بااختیار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر کے بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں جنت میں کھجور کا درخت دوں گا۔ آپ غور کیجئے، حضور 2 چیزیں بیان فرما رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں جنت بھی دوں گا
اور جنت میں کھجور کا درخت بھی دوں گا، ہے نا؟ لیکن وہ شخص بڑا ہی بدبخت تھا، اس نے کہا کہ نہیں، مجھے جنت میں کھجور کا درخت نہیں چاہیے، وہ کہتے ہوئے واپس چلا گیا۔ اسی مجلس میں ایک عاشق رسول بیٹھے تھے، حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہیں بہت شرم آئی، انہیں بڑا خراب لگا کہ حضور سے اس قسم کی بدکلامی کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو مانگا اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجئے، ہو سکتا ہے کہ ہم سے کاروبار ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ ہم سے بات بن جائے اور ہم سے خرید و فروخت کا کام ہو جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنت کے کھجور کی درخت پر وہ نہیں مانا تو تم سے کیسے مانے گا؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ دعا دیجئے اور دعا کریں، آپ ہو سکتا ہے کہ ہم سے کوئی کسی مال پر وہ مان جائے۔ تو حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالی عنہ اس پڑوسی کے گھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے اچھا نہیں کیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات کا انکار کیا۔ اچھا یہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں جنت میں کھجور کا درخت نہیں چاہیے؟ بتاؤ تم کو دنیا میں کیا چاہیے؟ تو انہوں نے کچھ مال کی پیشکش کی، یہ مال لے لو، وہ مال لے لو، وہ کسی طرح تیار نہیں ہو پا رہا تھا۔ آخر میں اس نے کہا، اس پڑوسی نے کہا کہ اے ابو دحداح، میں نے سنا ہے کہ تمہارے پاس مدینہ شریف میں بہت ہی خوبصورت باغ ہے، بہت ہی خوبصورت باغ ہے، اور اس باغ میں ایک محل بھی ہے۔ جو انصار صحابہ کرام ہوتے تھے وہ اپنے باغ بڑے ہی سجاوٹ کے ساتھ رکھتے تھے، اور جب موسم کا جو پھل کا جب موسم آتا تھا تو اب اسی باغ میں شفٹ ہو جایا کرتے تھے، اور اسی باغ میں اپنے رہنے سہنے کا ایک محل بھی، ایک شاندار گھر بھی بنایا کرتے تھے۔ تو اس پڑوسی نے کہا کہ اے ابو دحداح، میں نے سنا ہے کہ اس مدینہ منورہ میں تمہارے پاس ایک بہت ہی بیش قیمت باغ ہے، اور اس باغ میں ایک محل بھی ہے، اور اس باغ میں 600 کھجور کے درخت ہیں۔ کتنے؟ 600۔ اگر تم وہ پورا باغ اس محل کے ساتھ اور اس 600 کھجور کا جو پورا درخت ہے ان تمام درختوں کے ساتھ مجھے دو گے تو میں وہ کھجور کی 2 ٹہنیاں یا میں وہ کھجور کا درخت تمہارے حوالے کر دوں گا، تمہارے نام لکھ دوں گا۔ اب یہاں پر بات آئی اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرنے کی، ہے نا؟ اللہ نے فرمایا تھا نا کہ تم اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اس وقت تک جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے اور حضور کو خوش کرنے کی بات ہے۔ حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ نہیں تأمل کیا، کچھ نہیں سوچا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں وہ پورا باغ جس میں خوبصورت محل بھی تھا اور اس باغ میں 600 درخت بھی موجود تھے، انہوں نے اللہ کی راہ میں وہ چیز قربان کر دی۔ اس کے بعد بڑے ہی مستی کے انداز میں آنے لگے اور پھر اپنے باغ کے قریب جاتے ہیں، چونکہ ان کے باغ میں ان کی اہلیہ، ان کے گھر کے بچے بھی کھیل رہے تھے۔ تو حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالی عنہ اس باغ کے اندر تشریف نہیں لے گئے، کیونکہ جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دی اب اس میں سے وہ استعمال کرنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ ایک دفعہ جب اللہ کی راہ میں دے دیا تو سو دے دیا۔ وہ دروازے پر کھڑے ہو گئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی اہلیہ کو آواز دینے لگے، اپنی اہلیہ کو کہنے لگے کہ آ جاؤ آ جاؤ، اس درخت پورے درختوں کی بیع ہو چکی ہے، تجارت ہو چکی ہے۔ اور ان کی اہلیہ جانتی تھی کہ ابو دحداح جو ہیں بڑے اچھے تاجر ہیں، بڑے اچھے بزنس مین ہیں، ان کو بزنس میں کبھی دھوکہ نہیں ہوتا ہے اور بزنس میں کبھی ان کو خسارہ نہیں ہوتا ہے، جب بھی یہ بزنس کرتے ہیں تو اچھا ہی بزنس کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا کیسی تجارت ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے بدلے جنت میں 1 کھجور کا درخت خرید لیا ہے۔ سبحان اللہ! اس پورے باغ کے عوض میں کیا خریدا؟ جنت میں کھجور کا 1 درخت خریدا۔ تو ان کی اہلیہ تانا نہیں مارتی ہیں آج کل کی طرح۔ آج کل کوئی آدمی خرچ کرتا ہے محلے کا 1 فرد تو باقی لوگ اس کو بیوقوف بناتے ہیں، اتنا دے دیا تم نے، اتنا نہیں دینا چاہیے تھا، تھوڑا سا دے دیتے، باقی سب رکھ لیتے۔
تو ان کی اہلیہ نے کیا کہا کہ ربح البیع، ابو دحدہ نے کیا ہی اچھی تجارت کی ہے، کیا ہی خوبصورت تجارت کی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان کی اہلیہ اپنے بچوں کے ساتھ فوراً باغ سے واپس آتی ہیں، باہر نکل جاتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیع ہو گئی، خرید و فروخت ہو گئی، اور جس کھجور کے درخت کو وہ شخص نہیں دے رہا تھا اس نے میرے نام کر دیا۔ تو پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو دحدہ کتنے پر مانا؟ کیا لے کر وہ خوش ہوا؟ کیا لے کر کے وہ راضی ہوا؟ حضرت ابو دحدہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جو میرے جیون کی کل سمپتی تھی، جو میری زندگی کی تمام پونجی تھی، وہ میں نے ساری کی ساری پونجی آپ کے قدموں پر نچھاور کر دی، اور سارا کا سارا باغ میں نے اس ایک کھجور کے درخت کے بدلے فروخت کر دیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو دحدہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں جنت میں 600 کھجور کے درخت عطا کروں گا۔ آپ دیکھیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کی اس آیت کریمہ پر کس طریقے سے عمل ہو رہا ہے، صحابی رسول کس طریقے سے عمل کر رہے ہیں اور اپنا مال کیسے خرچ کر رہے ہیں، کہاں پر خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، کہ تم اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو نا، وہ سب کچھ اللہ جانتا ہے، چاہے وہ تم دنیا کو دکھا کر کے خرچ کرو یا چھپا کر کے خرچ کرو، یا تم دن کے اجالے میں خرچ کرو یا رات کی تنہائی میں خرچ کرو، رات کے اندھیرے میں خرچ کرو، اور تم جہاں بھی خرچ کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، میں نے پہلے ہی آیت کریمہ جو پیش کی تھی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو اپنے رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رزق حلال عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں روزی دی ہے، جو ہمیں دولت سے نوازا ہے، ہمیں جو روپے پیسے دیے ہیں، ان پیسوں کو، ان رزق کو، ان روزیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کیا جائے۔ اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے، اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے بلکہ پیسے پر بیٹھے رہیں گے کہ 1 روپیہ ہم نہیں دیں گے، تو اللہ فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے میری نعمتوں پر شکریہ ادا نہیں کیا، کفران نعمت کی، تو یاد رکھنا میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ جو ناشکرے بندے ہوتے ہیں، اپنے رب کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں، تو ان کے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ان کی نعمتوں میں بھی کمی آتی جاتی ہے، جو نعمتیں انہیں ملی رہتی ہیں وہ نعمتیں بھی برابر گھٹتی جاتی ہیں، اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب میں ایسے لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ بلکہ جیسے یہ والی آیت کریمہ نازل ہوئی تھی تو الگ الگ قسم کے لوگ اپنی اپنی پسندیدہ چیز قربان کر رہے تھے۔ ایک صحابی رسول نے سنا، وہ گھوڑے پر سوار تھے، اور انہوں نے سنا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی سب سے فیورٹ چیز خرچ کرنی ہے، تو وہ اپنے گھوڑے سے نیچے تشریف لائے اور اس گھوڑے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو آج یہ جو جلسہ ہے، یہ جو اجلاس جو قائم کیا گیا ہے، اس محفل پاک کا جو انعقاد کیا گیا، اس کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ سنگ بنیاد کا جلسہ ہو، اور اس مسجد میں زیادہ سے زیادہ لوگ تعاون پیش کریں، زیادہ سے زیادہ لوگ پیسے خرچ کریں، تاکہ اس مسجد کا کام جو ہے بہت تیزی سے آگے کی طرف چلتا رہے، اور بہت جلد یہ مسجد جو ہے اپنی منزل تک پہنچ جائے، اور جس مسجد کا کام ہونا ہے وہ کام جو ہے بخیر و عافیت جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے مال کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔